قضیہ مولانا طارق جمیل، مولانا سجاد صاحب نعمانی اور مولانا طارق جمیل صاحب یہ دونوں تبلیغی ہیرو تھے۔ مولانا عتیق الرحمن سنبھلی مولانا سجاد صاحب کے بڑے بھائی تھے، لندن میں ہوتے تھے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ مولانا جمعہ کی نماز مرکز لندن ہی میں ادا فرماتے تھے۔ وہ ہمیں مذاق میں فرمایا کرتے تھے کہ تم تبلیغ والوں نے کیا جادو کیا کہ ہمارا چھوٹا بھائی مولوی سجاد تبلیغ کے سوا کسی دینی کام کو کام ہی نہیں سمجھتا۔ یہی حال ہمارے دوست مولانا طارق جمیل صاحب کا تھا کہ تبلیغی عمومی محنت میں غرق رہتے تھے۔ 40 سال سے جانتا ہوں۔ اچانک دونوں بزرگوں کے دل میں خودی کا روگ جاگ اٹھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے شوبز اور ٹی وی اور یوٹیوب کی طرف منتقل ہو گئے اور بڑا نام کمایا۔ اسی طرح مولانا سجاد نعمانی نے نئی ممبئی میں خانقاہ کھول لی۔ دونوں نے عالمی شورا کا بڑا ساتھ دیا۔ نیرول مرکز مولانا سجاد نعمانی ہی کی عنایت سے ملا تھا۔ بہرحال طارق جمیل صاحب نے تبلیغی سادگی کا چوغا اتار کر پھینک دیا اور شوبیز کی چکا چوند میں کھو گئے، اور سجاد نعمانی صاحب نے پیروں کی راہ اختیار کی اور شیخ بن گئے اور بیت کا بازار گرم کیا۔ دونوں کی منشا یہی ہے کہ دعوتی کام والے اپنے اجتماعات وغیرہ میں ہم سے بیان کروائے، ہماری واہ واہ ہو۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اوتوا، لوگ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں ہماری تعریف کی جائے، چاہے وہ کام ہم کرے یا نہ کرے۔ عوام یہ کہتی ہے کہ مولانا سجاد اور مولانا طارق جمیل صاحب کا تبلیغی کام پر احسان ہے، تو یہ غلط ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تبلیغ کی برکت سے یہ لوگ مشہور ہوئے اور اسی مشہوریت کو زینہ بنا کر دنیا اور دنیا کے مزے بٹورنے لگے۔ ہمارے حضرت جی ثانی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے، جو شخص بھی اس دعوتی کام میں ترقی کر کے اس سے اپنی دنیا کو چمکانے لگے گا تو قدرت کو چاہیے کہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھا دیا۔ مولوی ابراہیم دیولا، مولوی احمد لاڈ، مولوی سجاد نعمانی، مولانا طارق جمیل، مولوی ارشد رائیونڈ، فاروق چپل، قاری زبیر بنگلہ دیشی، ایسے درجن 2 درجن لوگ ہیں جو اپنی الگ سے دنیا بنانے میں مشغول ہیں، اور اتفاق سے یہ سارے کے سارے شورائی ہیں۔ دعوتی کام کی الف با تا یہ ہے کہ داعی امیر کے مان کر چلے، منوا کر چلنا تو دعوتی کام نہیں بلکہ دعوتی کام پر سراسر ظلم ہے۔ ہمارے فضل کریم صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کام میں موت تک لگے رہنا چاہتے ہو تو اس کام میں ایسے رہو جیسے کوئی نیا ملازم ہر روز ڈر ڈر کر پھونک پھونک کر چلتا ہے۔ اسے یہ فکر رہتی ہے کہ کمپنی کا مالک ناراض ہو کر مجھے کام سے نہ نکال دے، لیکن جو پرانا زعم کرے میں پرانا ہوں، میری بات چلنی چاہیے، تو یہ احمق دعوتی کام کو سمجھا ہی نہیں، اور ایسے شخص کے مردود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ شخص تو اس گنوار قوم سے ہے جو احسان جتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ گنوار قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے، اللہ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ یقیناً اللہ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب